بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. دوستوں اور بزرگوں، حضرت مفتی صاحب بہت تفصیل سے کھول کے بیان کرتے ہیں. میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں. میں اپنی بھلائی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے اخلاص کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نیت کے ساتھ میں سمجھ میں عمل کرنے اور دوسروں تک کی بات بیان کی توفیق عطا فرمائے. میں تو بزرگوں اصل دین کے لحاظ سے ہم اکٹھے ہوئے، علماء نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اور یہ مسجد کے احباب دعوت و تبلیغ کا بڑا فکر لے کر بڑا مرکز بھی ہے، اور تعلیم کا مقام بھی ہے، اور کئی لحاظ سے یہاں اجتماعیت بھی سکتے ہیں. میں سب کا نچوڑ بتا دوں کہ ہم نے پہلے بھی دوستوں نے اپنی بات چلائی تھی کہ آج موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن ہو، کورونا ہو، یا جو بھی ہمارا ملکی صوبائی یا ہمارے یہاں کے جو حالات، جن حالات سے ہم گزر کر ہم اپنی دینی جو تمام محنتیں، دینی تعلیم، سن لیجیے اس طرح خلاصہ ہوتا ہے، دینی تعلیم یعنی مدارس کا موقع، دعوت و تبلیغ جو ہماری پوری عالمی فکر ہے، استدار خانقاہ ذکر کی یعنی سے ہم دین کی دنیا اخلاقیات کی جو شامل ہوا، یہ تیسری محنت. اور چوتھی محنت اصلاحی معاشرہ. ہمارے سماج میں، ہماری خاندانی زندگی میں شریعت کیسے آئے، سدھار کیسے آئے، اس کے لیے جمعیت علماء ہے، مسلم کو اصلاح بورڈ ہے، ہماری شرعیہ ہے. یہ چاروں چیزیں، یا ہماری سیاسی حقوق کی لڑائی جمعیت علماء لڑ رہی ہے. یہ چاروں چیزیں اکابرین کا رول ہے، اللہ نے قبول کیا ہے، اور ہم سب علماء صحابہ سے جڑے ہوئے. آج کی اس مجلس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو کسی فکر کی باتیں آئی، دعوت کے لحاظ سے آئی، تعلیم کے لحاظ سے آئی، اخلاق کے لحاظ سے آئی، ہم اپنے آج تک کی اس مجلس کی جو بھی خلاصہ نچوڑ ہے، ہم عزم و ارادہ کریں کہ جو دین کی نسبت سے کام ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے، اور جو ہونا ہمارے ہاتھوں سے ممکن ہے، ہم سب اس کی قدر دانی کے ساتھ لگیں گے. لگے ہوئے عزم و ارادہ. اور پھر لفظ میں نے مختصر عرض کر دوں کہ ہماری تمام دینی محنتوں اور شعبوں جماعتوں کو ملا کر ہم اجتماعیت کے ساتھ سنگھن بنا کر ہم مستقبل کو طے کریں، اپنے بھوشیہ آنے والے زمانے کو طے کریں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن، اگر یہ بیماری، اگر یہ سرکار اور سماج کے حالات رہتے ہیں، تو ہم اپنی تعلیمی مشن کو، مدارس اور مکاتب کو کیسے چلائیں، ہم دعوت تبلیغ کی محنت کو کیسے چلائیں، یہ سوچنے لگے. ہم خانقاہ اور ذکر کے لحاظ سے کیسے کام کریں گے، ہمیں بار بار ساتھ جوڑنے کی. ہمیں اپنے اخلاقیات کو کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں بار بار سوچنے کی. اسی طرح اصلاح معاشرہ، سماج سدھار. چاہیے میرا خاص بزرگوں کے دینا میرا خاص سبق ہے، لیکن ہر مدرسہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ تھا، اور ہر ایک کی فکر ہے. آج سماج کا جو رخ ہے، میں بہت نچوڑ بتا رہا ہوں. امت کا رخ میں برادری میں بڑھتی سننے اچھی طرح میں علماء صبح سب کو مخاطب ہے. امت تعلقات میں بڑھی ہوئی، ہر ایک کے مرنے کی ریتیں الگ ہے، مرنے اور شادی کی ریتیں الگ، اور دینداری کی جو سطح آئی ہے تعلیم تبلیغ کے حاصل 50% ہماری عام مسلمانوں آئی ہے، اور ہماری سطح سے نیچے جو بگڑی میرا سے قوم، لمنا قوم، ان میں تعلیم کی نہ تبلیغ کی نہ دینداری، اور خاص طور سے اسلامی تہذیب کے لحاظ سے یا توحید اور اللہ کو ایک ماننے کے لحاظ سے میراثوں میں گھروں میں مورتی پوجا اور باہر گاڑی ایک ہی عورت اور ایک ہی مرد کے ڈبل نام. یہ میں بیاہ والدیت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ایک پھلودی کی بات کر رہا ہوں. یہ پھلودی رکھتا نہیں، ہزاروں کی تعداد میں میراثی الحمد کچھ محنت مکا کے شروع کی. تو یہ امت طبقات میں بڑھتی، دینی سطح الگ الگ، برادریوں کے لحاظ سے الگ ہے. ہمیں اگر چاہے تعلیم کا مشن چلانا، چاہے تبلیغ کا مشن چلانا، چاہے اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرہ کا مشن چلانا،
ہمیں وقت کو اور آدمی کو سمجھنا کہ ہمارا مخاطب کیسا ہے. اس کی دینداری میں سرکار وقت کو ہم نیچے کی بات ہے. دینداروں کو دینداری کے یہاں سے بالکل ہوگا, اور جن کی سطح دینداری کے یہاں سے بالکل کمزور ہے, وہ ایمان سے کلمے سے معلوم ہے, ان کو کلمے سے اور تعلیم سے جوڑنا. جو تبلیغ سے جڑے ہیں ان کو ہم آگے کہیں گے اور قربانی. اسی لیے الفاظ کے ہم ابھی 4 مہینے لگا چکے ہیں. جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں ان کو تبلیغ کیا کہتے ہیں کہ تم زندگی لگا دیجیے. بولو کہیں گے انشاءاللہ ہم اپنی شفا کو آگے بڑھائیں. جو آگے بن چکے ہیں, جو مفتی بن چکے ہیں, ان کا فرض کیا ہے؟ امت کو ہم تعلیم دیں. کریں گے انشاءاللہ. یعنی سارے دین کے شعبوں کو سر جوڑ کے بیٹھے. یہ جو موجودہ مصیبت ہے وہ ایک طبقے پر نہیں پڑی, سب پر پڑی. اور یہ جو ہوا ہے نوجوانوں کا اور علماء صاحب کا, یہ ایک مرتبہ نہیں کرنا ہے, بار بار کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور اس مسجد کی ذمہ دار کو اندر تو کام کریں گے کہ بار بار ہم جڑیں. بس میں اپنے مشن کی اور اپنے عام موضوع کی ایک بات کہہ کے بات ختم کروں. حضرت مولانا فاروق فرماتے لا اسلام الا بالجماعۃ ولا جماعۃ الا بالامام ولا امامۃ الا بالسمع والطاعۃ او كما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام کی شان و شوکت کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے اندر جماعتی نظام نہ آ جائے. ہم اجتماعی طور پہ تمام اسلام کے شعبوں کو جماعتوں کو فروغ نہ دیں, ترقی نہ دیں, اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. اور جب اجتماعی اور جماعت کا نظام ہم قائم کریں گے تو ہمارے اندر امیر, ہم بات کے ماننے والے, ہم ناموں پر بھی زندگی گزارنے والے بنیں گے. اور ہمارے جو سربراہ بن کے سامنے آئیں گے, امیر شریعت اور امیر المومنین کا میں یہ نہیں کروں, عمومی دعوت تبلیغ کے انداز میں کہتے ہیں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دعوت تبلیغ کا سلسلہ کہ بھئی امیر کی بات مان کے چلو, تم امیر کی بات مانو گے تو اللہ کے رسول کی بات مانو گے, اللہ کے رسول کی بات ماننے آ جائے گی تو اللہ کی بات مانو گے. بولو یہ آواز سنی بولو. تو یہ ماننے کی صفت کو ماننا آ جائے. معاف کرنا میں طنز مارواڑی انداز میں کہہ دوں, آج تو کیا اسلام معاشرہ کیا تعلیم تبلیغ کریں, ہر گھر میں پاس لیتا ہوں, کوئی بڑے روڑے بوڑھیوں کی بات نہیں تیار. اس سے آج سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ ماننے کی صفت ختم ہو گئی, منوانی. ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو, ہم اور میں سے امت بہتر ہے, مزاج اور ہنسی نہیں ملی. اسی سب سے زیادہ جو زور ہے, میں تو ہمارے شریعہ کا دائی ہوں, لیکن دعوت تبلیغ کے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ ماننے کی صفت پیدا کرو. امیر کی ماتا کی قبول کرو, اپنے گاؤں کا بھی پنچ بناؤ, اپنی بستی کا بھی بڑا بناؤ. پنچ کے امیر کی لفظ چھوڑ دو. اپنے جو اس جوڑ کا یہ جوڑ کیا ہے, اس میں آج بھی ایک ذمہ دار کہ آئندہ ہمیں بلا سکے. میں عموم میں مانا دے رہا ہوں, سب غلط تو نہیں. عموم میں ہمارے کچھ سربراہ ہے, آج اتفاق سے ہم اکٹھے ہو گئے, آئندہ پتہ نہیں مہینہ مانگا ہے دنوں میں کچھ پتہ نہیں. اسی حضرت عمر فاروق کیا فرما رہے لا اسلام الا بالجماعۃ. اسلام کی شان و شوکت, اسلام کامل اور مکمل سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ جماعتی نظام نہ ہو جائے. اور جماعت کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی جب کہ امارت اور امیر یعنی سربراہ نہ طے ہو جائے. اور امیر اور معمول چاہے طے کر لو, یہ بھی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ سموتا یعنی ماننے کی صفت نہ آ جائے. ہم ماننے والے بنے, امت میں ماننے کی صفت آ جائے گی تو انشاءاللہ امت امیر کو ایک سربراہ کو سربراہ بنا کر چاہے گاؤں کا بنائے, چاہے برادری کا بنائے, چاہے مسجد کا بنائے, چاہے جوڑ کا بنائے, ہم بنانے کے آ گئے. پھر ہم انشاءاللہ دعوت کے راستے سے اجتماعیت اور امیر کی بات ماننے آ گئی. پھر ہم اجتماعی اسلام کی طرف کوشش کریں گے. پھر اسلام ہماری بستیوں میں آئے گا, اس بستی میں آئے گا, اس مسجد کے حلقے میں آئے گا, پڑوسی بستیوں میں بھی آئے گا. آج پھلودی اطراف دیکھو عالمی حالات اپنی جگہ پہ, پھلودی اطراف 20 سے شاید 35 کے قریب گاؤں ہیں جس میں مسلم بستے ہیں. ہم سب کی فکر کرنے والے ہیں. دعوت و تبلیغ میں ہمارا عمومی حلقہ ہے, تعلیم میں ہمارا عمومی حلقہ ہے, خانقاہ میں ہمارا عمومی حلقہ ہے. ہم ہر طبقے کو جوڑیں, اس طرح معاشرہ کے لحاظ سے بھی جوڑیں, اور علماء کی سربراہی میں ہم بار بار جوڑ کر سرکار محنت کریں گے انشاءاللہ.
بس لمبی چوڑی بات کی بات نہیں، صرف مفتی صاحب کی حدیث پیش کی، میں اس کا ایک آخر جملہ لیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے حدیث پیش کی، من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ جو کوئی برائی کو دیکھے تو میں سے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روک دے، اور اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے اس کو برا مانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ انتہائی کمزور ایمان کی طاقت ہے۔ میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب نے طبقہ بھی بتایا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت یا تو بادشاہ حکومت کی ہے یا ماں باپ کی اولاد کے ہاتھ پکڑنے کی ہے۔ یا کوئی بھی سرکار اتنی طاقت رکھتا ہو، گھر کے ماں باپ ہو، بڑے ہو، سماج کے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکے، اور زبان سے روکنے کی عمومی جو ذمہ داری وہ علماء کی ہے۔ آج کے حالات میں داعی اور دعوت تبلیغ کے لوگوں کو، اور تیسری جو قوت قلبیہ یہ صوفیہ اور حکماء کی بتائی ہے کہ ہم کم سے کم جو ہے اپنے دل کو کنٹرول کر کے برائی کو نفس کی نگاہ سے اس مجلس کو چھوڑ کر، اور کم از کم قوم کو برائی میں مبتلا لوگوں کو یہ تاثر دیں، اپنے عمل سے یہ پیغام دیں، یہ میسج دیں کہ ہم اس برائی میں شامل نہیں بلکہ نفرت کریں۔ یہ قوت قلبیہ اگر ہمارے پاس ہے، اب ہر کا لحاظ سے ذکر اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس روحانی کا زبردست اثر ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ راستہ نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنی سماج میں، اپنے گھر میں چاہے کتنی برائیاں ہیں، اس سے بچنے والا اللہ بنا دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب بس میں اتنی آخری درخواست کرتا ہوں کہ ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، دعا بھی کریں گے، اہتمام کریں گے۔ بس میں دو ذمہ دار سے سب علماء سے وعدہ کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بار بار جڑیں گے، اس مسجد میں جڑیں گے پھر آئندہ بار بار، اور یہاں کے جو منتظمین ہم اور علماء صلاح بیٹھے ہیں، یہ ایک عارضی نظام، چاہے کمیٹی نام دیں، چاہے سینٹ، جو بھی نظام ہو، عارضی انشاءاللہ سربراہ طے کریں، انشاءاللہ نماز کے بعد بیٹھے کریں گے انشاءاللہ۔ بس دعا کریں، کون بزرگ بلا آج ہم سے سامنے کریں، دعا میں شامل کریں۔ کہاں ہے آج اچھا دعا کرا نہیں، اور کہاں بیٹھا دعا